الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ معزز سامعین کرام، انسان اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ انسان کو کمزور بنا گیا، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس انسان کو جو ہے کمزور بنایا تو مضبوط کا سہارا چاہیے، اور پھر بتایا کہ اللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ تو جب محتاج ہے تو اللہ پاک سے مانگے گا، وہ غنی ہے، تو اس لیے حکم دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اب مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں بتایا کہ اللہ سے عاجزی کرتے ہوئے اور پوشیدگی کے ساتھ شور مچانا نہیں ہے، خفیہ طریقے سے تم مانگا کرو۔ تو دعا مانگنے کا ایک طریقہ تو زور سے ہے کہ سارے لوگ سنیں کہ یہ دعا کر رہا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور آپ ہی سنیں، دوسرا کوئی نہیں سنی۔ تو اصل مقصد تو اللہ پاک کو سنانا ہے، اس لیے اللہ نے ادب بتایا کہ مجھ سے عاجزی کرتے ہوئے مانگو اور پوشیدگی کے ساتھ چپ کے دعا کرو۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور سے دعا پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اس بات کا ترغیب ملے کہ یہاں بھی دعا ہے۔ اس لیے بزرگان دین کبھی مسجد میں داخل ہونے لگے تو زور سے بھی پڑھ لیا اللہ من اسألک من فضل کا، کہ اللہم افتح لی ابواب رحمت کا۔ تو بغرض تعلیم بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی۔ تو دعا میں سب سے زیادہ مقبولیت کا لائن وہ تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ کا درجہ ہے۔ اب اس دعا کرنے کے لیے انسان کو ضروری قرار دیا، چونکہ یہ محتاج ہے، اس کو سہارا چاہیے، اس کو ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگنا ضروری ہے، مانگنے کا حکم دیا۔ اس لیے نماز میں ہر بندے کو دعا مانگنا ضروری قرار دے دیا۔ دعا مانگنا واجب ہے، دعا مانگنا ضروری ہے، اور کوئی بھی بڑا کام ہو تو جیسے دعوت اللہ کا کام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت پر نظر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انہوں نے دعوت اللہ کا کام کرنے سے پہلے دعا کیا۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے تمام بندوں کو دعا کرنا ضروری بتایا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، اس کے بعد آگے اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے بتایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، اور پھر دعا حل عبادت، دوسری حدیث میں بتایا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور کہیں بتایا کہ دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے اب ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ اکبر کہنے سے آپ کا چلنا پھرنا حرام ہے، بات کرنا منع ہے، کھانا بھی منع ہے،
تو غرض کے بہت سی چیزوں کی ممانعت ہو جاتی ہے اللہ اکبر کہنے سے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، حرام کرنے والا تکبیر۔ تو اللہ اکبر کہنے سے تحریم و تکبیر حرام کر دیتا ہے تکبیر، و تحلیل و تسلیم، اور جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ حج کے اندر بھی ہے کہ شکار کرنا ہے تو احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، شکار کرنا منع نہیں ہے، لیکن احرام باندھنے کی وجہ سے شکار کرنا مچھلیوں کا ہو، پرندوں کا ہو، جنگلی جانوروں کا، حلال جانوروں کا، وہ منع ہو جاتا ہے۔ وہ تو اس لیے اس کو اجازت دیا کہ تم شکار کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ حکم ہو گیا۔ ایسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے تو خرید و فروخت اللہ نے حلال کر دیا ہے، لیکن جب اذان ہو جائے جا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعہ کا اگر دن ہے اور اذان ہو گئی ہے تو آپ کو چل دینا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، وذروا البیع، اور خرید فروخت کو آپ چھوڑ دیجیے۔ تو اگر راستے میں آپ کو کوئی سامان مل جائے، مسجد کے باہر میں لگا ہوا کوئی سامان بیچ رہا ہے تو اب آپ کو نہیں خریدنا چاہیے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ہاں نماز ہو گئی تو کہتے ہیں نماز ہو گئی تو اب آپ جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے وابتغوا من فضل اللہ، اب اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بڑے کام کی اہمیت کی وجہ سے کچھ چیزوں کو تھوڑی دیر رکاوٹ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے راستہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑک ختم ہو گیا اب اس میں کوئی نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے، وقت کی اعتبار سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اب ہم اللہ اکبر کو تو یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہی اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں جانوروں پر پڑھ کے چھری پھیرتے ہیں تو یہ اللہ اکبر جانور کو حلال کر دیتا ہے۔ یہاں تکبیر پڑھے تو حرام ہو گیا، وہاں تکبیر پڑھے تو حلال ہو گیا۔ تو اللہ کی کبریائی اور اس کے نام کے سامنے اس کا جان دیا تو وہ حلال ہے، اور وہی اللہ اکبر آپ میدان جہاد میں پڑھتے ہیں تو اس جہاد کا مطلب سر جھکانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کے راستے میں سر کٹانے کے لیے ہوتا ہے کہ سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ تو وہ اللہ اکبر کہنے سے آپ جو ہے آپ کا شہادت کے شوق میں جب جاتے ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے قتال ہوتا ہے تو اس موقع سے دشمن کا جان اور مال بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ سر جھکانے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں بلکہ سر کٹانے کے لیے کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ اکبر جو مؤذن کہتا ہے یہ دعوت دیتا ہے سر جھکانے کے لیے، اس لیے کہا زاہد کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ تو زاہد اذان دیتا ہے سر جھکانے کے لیے اور مجاہد اذان دیتا ہے سر کٹانے کے لیے۔ بہرحال تکبیر الگ الگ جگہوں میں الگ الگ فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ ثنا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفوں کا مستحق اللہ پاک ہے۔ یہ وہ حمد و ثنا ہے کہ جس کو فرشتے بھی کر رہے ہیں، تمام فرشتے اللہ کی پاکی اور اس کا حمد بیان کرتے ہیں، اور دنیا کی جتنی مخلوق ہے وہ بھی یومن سے یسبحون بحمدک ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ تم جتنی چیزوں کو سمجھتے ہو وہ ساری چیزیں اللہ کی پاکی اور حمد کو بیان کرتی ہے۔ اسی حمد و ثنا کی وجہ سے، پاکی بیان کرنے اور حمد بیان کرنے کی وجہ سے ان تمام مخلوقات کو روزی دیا جاتا ہے۔ تو گویا ثنا پڑھنا
अल्लाह के सपाकी बयान करना और अल्लाह का हम्द बयान करना फरिश्तों का खुराक बन जाता है, और जो मखलूक है वो अल्लाह की पाकी और हम्द बयान करता है तो उसे रोज़ी दिया जाता है। अब ये इंसान जब जन्नत में जाएगा तो तहिय्या दावाहुम फिहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तब इस दुनिया में नमाज में सिखाया कि अल्लाह अकबर करने के बाद सना पढ़ो। तो जब कुरान आगे पढ़ ही रहे हैं तो ये सना पढ़ने की क्या वजह थी? तो इस जन्नत में जाने के बाद सामान की ज़रूरत होगी, वहाँ ज़बान अरबी होगी, ये इंसान हर आदमी अरबी बोल नहीं सकता है। तो जब नमाज ही होगा और वो सना पढ़ता होगा तो जन्नत में कोई चीज़ की चाहेगा मन में तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका पढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इसे कुछ चाहिए। तो मिलेगा कैसे? वो दिल में जो जिस चीज़ का इरादा होगा वो चीज़ें उनके पास हाजिर हो जाएगी। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, एक है दिल जिससे अल्लाह को पुकारना है, और एक है ज़बान जो उसका इजहार की जगह है। तो ज़बान और दिल जो है इसमें कनेक्शन रात में ज़्यादा मुअस्सिर रहता है। वाक़वम क़ीला सही दिल से बात निकलती है, इसलिए रात को तहज्जुद पढ़ के उस मौके पर मांगा जाएगा तो गोया के दिल की आवाज़ होगी। और दुनिया के अंदर दिल में कुछ हो और ज़बान पर कुछ हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए जो है मरने के बाद क़यामत के अंदर वहाँ पर जो है अब अलग अलग नहीं होगा। इस दुनिया से जाने के बाद दिल और ज़बान का कनेक्शन एक कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि दिल से मैं कुछ हो ज़बान में कुछ हो। तो यहाँ ज़रूरत पड़ी दुनिया में इखलास की कि आप किन से मांग रहे हैं। तो पहली बात यह है कि आप किस से मांगते हैं दुआ। तो दुआ हम अल्लाह से मांग रहे हैं, तो अल्लाह आपके सामने हो, क्योंकि नमाज में अगर जो एहसान है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ये ध्यान करना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो सना के अंदर जो आप पढ़े तारीफ़ किए तो गोया अर्श के उठाने वाले फरिश्तों का एक लाइन बना आपका कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये चार फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, सबों का अलग अलग तस्बीह है, और क़यामत तक इतनी ही तस्बीह वो पढ़ेगा। तो अल्लाह के नाम में बरकत है, व तबारक अस्मुका, अल्लाह के नाम में बरकत है। अब बरकत तो दुनिया में अल्लाह पाक कभी कभी किसी बंदे को दिखाते हैं और कोई हमेशा देखता है। तो ये दुनिया फ़ानी है, इसमें बढ़ती हुई चीज़ तो नज़र नहीं आती है। यहाँ तो हर चीज़ फना होने वाली चीज़ है। मा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो कुछ है वो ख़त्म होगा। व मा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। तो इस दुनिया में खा के ख़त्म करो, चाट के खाओ, पोंछ के खाओ, साफ करके खाओ, ये है। और जन्नत में ये कर नहीं पाएगा। जितने टुकड़े होंगे फलों का उसको जायका भी अलग होगा, और खाता जाएगा तो उसमें दुनिया की तरह कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए यह जो मिजाज दुनिया का है ख़त्म करो, तो यह ख़त्म वाली जगह ही ख़त्म हो गई है। अब तो बाकी रहने वाली जगह में आप पहुँचे हैं। इसीलिए खाकर कोई प्लेट ख़त्म नहीं होगा और न कोई दस्तरखान खाली होगा। दरख्त से फल भी तोड़ेगा तो दरख्त का फल भी कम नहीं होगा। जानवर को जो वलामतरी मिम्मा यश्तहून, और जो परिंदे हैं उनका गोश्त आपको पसंद है तो बना हुआ गोश्त आपके सामने होगा। बनने के लिए दिमाग में बना हुआ है कि आग में पकाना होगा, सिलेंडर में, और क्या नहीं किस चीज़ में, यानी आग के जरिए ही बनेगा। तो ये वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि जहन्नम आग की जगह है, जन्नत आग की जगह नहीं है। तो वहाँ माचिस के एक तीली के बराबर भी आग नहीं है जन्नत में। और खाना है आपको पका हुआ तो अल्लाह अपनी कुदरत से पका करके देगा। खाया हुआ सब कुछ हो जाएगा तो परिंदा भी फिर जिंदा होके उड़ जाएगा।
تو کم ہونے کا نام و نشان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو. تو مانگنے کی چیز وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے. ایک تو جنت ہے، ایک اللہ کی رضا مانگنے کا ہے، اللہ کی مرضیات پہ چلنے کا ہے. اور انسان جن چیزوں کا محتاج ہے اس چیزوں کو مانگنا چاہیے. تو ایک ہے طریقہ، اور طریقے میں نماز کی پوری حیت جو ہے وہ سمجھے عاجزی کا ہے کہ کان پہ ہاتھ لے جا رہا ہے، یہ بھی عاجزی ہے. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یہ بھی عاجزی ہے. جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے گھٹنا تو اس ہاتھ رکھتا ہے، یہ بھی جھکنا اللہ کے سامنے ہے. اور جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ بھی انتہائی درجہ کا تذلل ہوتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ وہ جگہ ہوتی ہے اللہ سے قریب ہونے کا. تو کہیں کہیں دعا بھی ہے کہ نفلی نماز میں سجدے کی حالت میں دعا بھی کرنے کا ہے. بہرحال فرائض میں تو نہیں ہے. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، لاسٹ میں جو سلام پھیر دیا گیا تو آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کتنا دور ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ تو بتایا کہ مونڈھی تک انسان کو ہاتھ اٹھانا چاہیے. اور کبھی کبھی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دھیان لگ جاتا تھا کہ آپ اتنا اٹھا لیتے تھے کہ آپ کے بغل کو لوگ دیکھ سکتے تھے. تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی اتنا اٹھ جائے تو غلط نہیں ہے، لیکن اکثر یہ دعا میں آپ کے یہ مونڈھے کے برابر ہاتھ اٹھنا چاہیے. یہ دونوں ہاتھ کا اٹھنا یہ محتاجی کا دلیل ہے، ثبوت ہے. یہ ڈھنگ ہے، طریقہ ہے مانگنے کا، یہ دعا نہیں ہے. دعا تو وہ ہے جو آپ کا دل سے اللہ کو سامنے حاضر رکھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ ان کو بول رہے ہوں گے دل کی حالت سے یا زبان سے. دیکھو یہ جو ہے جاڑا کا موسم تھا، بہت سے درخت جو ہے بالکل ایک بھی اس پر پتے نہیں رہتے ہیں، جھڑ جاتا ہے. تو وہ جوان حال سے نہیں، جوان کال سے نہیں، جوان حال سے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم بے سر و سامان ہیں، میرے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ اپنی قدرت سے اس کو برگ و بہار عطا فرماتا ہے، اس کو پتا اور اس کے پھل پھول کو عطا کرتا ہے. تو ایک زبان حال ہے اور ایک زبان کال ہے. تو یعنی کال کا مطلب منہ سے بول کے مانگنا، اور حال یہ ہے کہ حالت ایسی بنا لے کہ لوگ سمجھے کہ یہ مانگنے ہی والا ہے. تو مانگنے کی ایک حیت ہوتی ہے. تو یہ دعا کا مانگنے کا ایک طریقہ ہے. تو قبلہ رو کا ہونا، کچھ عبادت کر کے مانگنا. اسی طریقے سے اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ کے مانگنا. درود کب پڑھنا چاہیے؟ درود مقبول عبادت ہے، اور عبادتوں میں شک ہے کہ وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن درود کے بارے میں تو فائنل ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک مسلسل بندوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا رہتا ہے. فرشتے بھی اس کے نزول کی دعائیں مانگتے ہیں، اور اس لیے تمام مومنوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کہو. تو یہ مسلمانوں کو حکم ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کا. اس لیے زندگی میں تو اس کو ایک مرتبہ کم از کم درود پڑھنا، سلام پڑھنا واجب ہے. اس لیے ہر مسلمان کو نماز کے اندر تحیات یہ سلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا السلام علیکہ یا ایھا النبی، اور درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ہے. گویا کہ ہر نمازی ہر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تاکہ یہ نماز اللہ کے حضور میں قبولیت کے لائق بن سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنے کو ایسا مت بنا دینا جیسے سوار کا پیالہ ہوتا ہے. تو سوار کا پیالہ کدھر رہتا ہے؟ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، پیالی کو پیچھے میں رکھتا ہے. تو ایسا مت کرو کہ تم پورا سب مانگ کے ختم ہو جائے، لاسٹ میں درود پڑھو.
تو بہتر یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ایک بار درود ہو، پھر بیچ میں درود ہو، پھر آخر میں درود ہو. یہ درود ذریعہ بنے گا دعاؤں کے قبول ہونے کا. اس لیے ہمیں تو دعا میں بھی درود 3 بار اول، بیچ، آخر میں پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ اپنے لیے مانگتے ہیں، اگرچہ اللہ نے کہا کہ مانگو میں دوں گا، تو بتایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ پہلے اپنے لیے مانگو پھر اپنے اہل و عیال کے لیے مانگو. تو یہ مانگنے کا یہ بھی بتایا کہ شروع کرنا چاہیے. ابلیس دعا کرتا تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی، یہ معلوم تھا اسے کہ ایک کو لعنت کا طوق پہنایا جائے گا اور اس کو دوران درگاہ کیا جائے گا، اللہ کے دربار سے اس کو نکالا جائے گا، عہدے سے ہٹایا جائے گا، اور وہ دنیا میں ہی نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جائے گا. تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان لوگوں کو لعنت سے بچا لیجیے. اپنے لیے دعا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو لعنت سے بچا لیجیے، ان لوگوں کو بچا لیجیے. تو وہ سارے لوگ لعنت سے بچ گئے اور اپنے آپ پھنس گئے. اس لیے دعا کی ابتدا اپنی ذات سے بھی ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی ہو، اور اگر اس کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کو دعا میں شامل کر لو. بتایا کہ جو غائب آدمی کے لیے دعا اسرع اجابتاً دعاء للغائب، کہ بہت جلدی تیزی سے اگر دعا قبول کرنا فوری طور پر، تو آپ غائب آدمی کے لیے دعا کیجئے، فوراً قبول ہو جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کی دعا میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں. مسلم شریف میں آیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی دعا قبول کرانا ہے کہ وہ مقبول ہو جائے تو دوسرے کے لیے دعا کر لو. تو اپنی ذات میں تو خود غرضی ہے، لیکن دوسروں کے لیے جو آپ دعا کر رہے ہیں وہ اس میں اخلاص ہے، اور اس اخلاص کی برکت سے آپ کا خود غرض اپنے لیے مانگنا بھی اللہ قبول کر لے گا. تو دوسروں کے لیے مانگنا، غائب کے لیے مانگنا، اپنی ذات سے شروع کرنا، اہل و عیال کو دعا میں یاد رکھنا، اور پوری امت کے لیے دعا مانگنے کے لیے ویسے کرنی کو بتایا تھا کہ ویسے کرنی. جہاں کسی کو مل جائے تو میرا سلام اس کو کہنا، اور کہنا کہ وہ اس امت کے لیے دعا کریں. دیکھو 1.25 لاکھ صحابی ہیں، اتنے 1,40,000 صحابی ہیں، لیکن ان سے دعا کرنے کا امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. دعا امت کا غم تھا، اس کے غم میں گھلے جاتے تھے. گئے وہ معراج شریف میں، تب بھی امت کو نہیں بھولا، اور قیامت میں بھی سب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی ہی کہیں گے. اس کے باوجود اس امت کے لیے ویسے کرنی سے دعا کرنے کے بارے میں بتایا. تو ویسے کرنی جنگل میں رہتا تھا. کوئی صحابی ان کے پاس پہنچے اور ان کو اس کا سلام پہنچایا اور بتایا کہ اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے لیے کہا کہ اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں. اور گئے 3 دن ہو گیا. یہ بھی سوچے کہ اب بھوکے پیاسے کتنا دن رہا جائے گا، کہاں چلے گئی. جب تلاش کیا تو دیکھا ایک جگہ دعا میں ہے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ پوری امت کو بخش دیجئے، پوری امت کو بخش دیجئے. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس امت پر رحم کرنے کے بارے میں، مغفرت کے بارے میں دعا کر رہے تھے. ادھر سے اللہ کا جواب آتا تھا کہ اتنے 1000 کی مغفرت ہوئی، اتنے لاکھ کی مغفرت ہوئی. ویس کرنی کہتے تو میں 1,00,000 اور 1000 نہیں جانتا ہوں، اور مجھے امت کے بارے میں دعا کرنے کا، اس لیے جب تک اس کی امت کی بخشائش کا آپ کی طرف سے نہیں حکم ہوگا اس وقت تک تو ہم دعا مانگنے چھوڑیں گے ہی نہیں. وہ جا کر کے تیسرے دن اس کو ہلایا تو وہ دعا کرنا رک گیا. کہیں گے جا تو بیچ میں آ کر کے ہم کو رکاوٹ ڈال دیے. اب جتنے لوگوں کا مقدر تھا میرے ذریعے مغفرت ہونے کا وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اگر آپ مجھے روکتے نہیں، دعا میں خلل نہیں ڈالتے، تو انشاءاللہ میں قیامت تک دعا میں رہتا.
تو اللہ نے اس کے عزائم کو دیکھا کہ اس نے دعا کرنے والے تھے تو اس سے دعا کی درخواست کیا، باوجود کہ صحابی نہیں بن سکے، ماں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں جا سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ اس کے لیے دانتوں کو شہید کیا۔ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہو گیا ہے، کہا کہ جب ہمارے نبی صاحب کا دانت شہید ہوا تو میں دانت والا نہیں رہوں گا۔ اس نے دانت کو توڑ دیا، پھر سوچا پتہ نہیں کدھر کا دانت ٹوٹا ہے، یہاں تک کہ پورے منہ سے سارے دانت کو توڑ کے ختم کر دیا۔ تو کیسا اللہ سے کا عاشق بندہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عشق و محبت کو بتانے کے لیے کہ مجھ سے کیسی محبت ہے اور اس امت سے کیسا وہ پیار کرتا ہے، ان سے دعا کروا کے اعزاز دلانا مقصد تھا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ہم ہر وقت بتاتے ہیں کہ اب جو ہے اللہ کی تعریف، اللہ پر دھیان، تو یہ تو انسان کو ہر وقت رہتا ہے، تو یہ انسان جو ہے ہر وقت دعا میں رہے گا، ولی اللہ کے ہر وقت دعا میں رہتا ہے۔ کیسے دعا میں رہتا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کو کی پاکی، اس کا حمد و ثنا ہر آن اس پر دھیان رہتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف میں انابت اللہ اس کو حاصل رہتا ہے، خدا کی طرف میں رجوع رہتا ہے۔ تو جدھر بھی دھیان جاتا ہے، جا ہم ایجا ہم، وہ بھی محتاج، ہم بھی محتاج، سب کوئی محتاج، اللہ سب کی ضرورت پوری کرے، سب کے پریشانیوں کو دور کرے۔ گویا کہ جدھر دھیان جاتا ہے ادھر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے معنی ہے اللہ کو پکارنا اور اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ زبردستی منوا لینا، مجبور کرنا ماننے کے لیے، یہ نہیں ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب وہ مانگتا ہے، اور مخلوق کو مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ اللہ سے مانگنا بھی ہے، جو کہ ہم عبادت سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو دعا سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بھی خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب